السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایچ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا ذوالفقار۔ ناظرین، کہتے ہیں کسی پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور اتنا ثواب ہے کہ کہتے ہیں کہ بندہ بخشا بھی جاتا ہے۔ آج ہم آپ کا ایک تعارف کروا رہے ہیں بہت ہی نیک، خوبصورت اور خوبصیرت انسان حافظ محمد اسلم حق صاحب سے۔ یہ چیئرمین ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے۔ انہوں نے 30 سال سے ناروے میں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، لیکن سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بنائے ہوئے کوئی 3 سال ہو گئے، اور اس کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بے شمار ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ ان کے نیکسٹ کیا پروگرام ہے۔ لاہور میں یہ لانچنگ سیریمنی کر رہے ہیں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، اس 13 دسمبر کو الحمرا ہال میں ان کا پروگرام ہے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اپنے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ کیا کیا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اور کس طرح اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس بے شمار لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ ہیں، پھر یہ خواجہ سراؤں کے لیے مدد کر رہے ہیں، ان کو روزگار دلا رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، پھر روٹی گھر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، پھر یہ میڈیکل کیمپس کا ایک سلسلہ ہے ان کا، جہاں بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں جا کے یہ میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں۔ پھر ماہانہ راشن سکیم ہے ان کی ایک، لوگوں کے گھروں میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، سفید پوش جو طبقہ ہے ان کی یہ امداد کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے، زیادہ تر بیک اینڈ پہ سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ محمد اسلم حق صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح اپنے یہ پروجیکٹس ہیں یہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج پہلی بار آپ کے ڈی ایم ایچ چینل نیوز جو ہے آپ نے انوائٹ کیا۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ یقیناً یہ چینل ڈی ایم ایچ چینل جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور بڑا پاپولر ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرے، آپ نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے میرے سے، تو مجھے 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ناروے میں رہائش پذیر ہوئے ماشاءاللہ۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہیں، اور میری وائف ہیں۔ میرے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے یہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور آج بھی وہ اپنی انکم میں سے میری وائف بھی اور میرے دونوں بیٹے اور میری بیٹی جو ہے وہ آج بھی سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے الگ سے فنڈ نکالتے ہیں اپنی کمائی میں سے الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے یہ کام جو ہے ہم نے اپنے والدین کو دیکھا۔ وہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ غربت کے اس زمانے میں کہ وہ ہمیں کھانا دینے کے بعد جو تھوڑا بہت بچاتے تھے تو پھر کوئی غریب رشتہ دار یا ہمسایہ یا کسی کو وہ ضرور نکال کے دیکھتے تھے۔ یہ ہم ساری زندگی دیکھتے چلے آئے۔ پھر مہمان نوازی میں ان کے جو والدین تھے وہ بڑے امیر اور کبیر تھے اپنے زمانے میں، تو وہاں سے سلسلہ یہ چلا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میرے والدین کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی تعلیم و تربیت کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ دکھی انسانیت کی تھوڑی سی، زیادہ تو نہیں، میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ میں یعنی 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یہاں پہ آتا ہوں۔ 3 سال کے عرصے میں ہم نے جو کام کیے، اصل میں جو ہمارا کام شروع ہوا وہ 1.5 سال کے عرصے میں شروع ہوا۔ 1.5 سال بڑی محنت کی، بڑے میرے ساتھی بنے۔ ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی ٹیم ہے، ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی ٹیم ہے۔
یہ ان بچوں نے بیٹیوں نے بڑا ساتھ دیا ہے ہمارا نا، اور دے رہے ہیں، اور بے لاس ہیں، کوئی بھی کسی کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ میں یہاں پر آ رہا ہوں اور ہیلپ کر کے میں چلا جاتا ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ میرے پیچھے میرے پاکستانی بہن بھائی، بیٹا بیٹی ہیں، متعلقین، وابستگان، رشتہ دار عزیز، ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، اس کے بغیر میں یہاں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جب میں نے یہ کام نہیں شروع کیا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ حافظ صاحب آپ آئیں اس کام میں، تو میری ایسی نیچر ہی نہیں تھی کہ میں کسی سے کہتا یار دو تم کچھ، تو بڑا مشکل لگا وہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا سلسلہ بنایا کہ ہمارا حج عمرے کا کام بھی ہے، یعنی مشکات حج عمرہ کی جانب سے ہم حج عمرے کے گروپس لے کے جاتے ہیں ناروے سے ماشاءاللہ۔ تو اس کام کی برکت سے اللہ رب العزت نے یعنی اب تو کووڈ کی وجہ سے یعنی نہیں جا پا رہے ہم، ورنہ ایک سال میں 6 مرتبہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ تو یہی کسی دکھی انسانیت کی، کوئی کسی انسان کی دعا لگ گئی، کسی بہن بیٹی معذور کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی برکات کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح۔ بے شک۔ تو سر کہتے ہیں کسی کو پانی پلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کسی ایسے علاقے میں، بیکورڈ ایریاز میں، جہاں صاف پانی ہی میسر نہیں، لوگ پانی پیتے ہیں، بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں آپ فلٹریشن پلانٹ لگا کے دے رہے ہیں، جبکہ ایک فلٹر پلانٹ سے میرے خیال کوئی 40-45 ہزار گھر جو فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ ایک پلانٹ کے اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنا خرچہ، کتنی ڈیپتھ ہے اس کی، اور ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے اندر 10x12 روم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پلانٹ جو ہے وہ ہم نصب کرتے ہیں وہاں پر، اور وہاں 5-5 ہزار لیٹر کی ٹینکی ہوتی ہیں، ان کے میٹرز ہوتے ہیں وہ سارا، اور کتنے فٹ کی گہرائی ہے، 200 فٹ ہے، 300 فٹ ہے، 400 فٹ ہے، 500، جتنی گہرائی بڑھتی جائے گی بڑھتا جائے گا۔ یہ 8,000 سے لے کے اور 20-25 ہزار تک جاتا ہے اس کا سلسلہ، جو کہ ایک پلانٹ پہ خرچ ہوتا ہے مختلف 20-25 ہزار 20-25 لاکھ۔ میں کہتا ہوں 20-25 ہزار میں تو وہ ایک چھوٹا سا بور جی نہیں کر کے سوری، دیتے وہ ہیں۔ 20-25 لاکھ جو ہے نا جی۔ یہاں تک چلا جاتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا کیا کیا چیزیں وہاں لگی ہیں۔ سر آپ دوسرا یہ بتائیں کہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع بھی دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی رانا صاحب، یہ ہمارا کام جو ہے، میں جب دیکھا کرتا تھا گاڑی میں جا رہا ہوں تو آ کے وہ کوئی کپڑے سے اسکرین صاف کر رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی کچھ، بڑا دل دکھتا تھا، اور کئی دفعہ تو میں رو بھی پڑا کہ یار یہ کیا ہے، ان کی کیوں نہیں، ان کی طرف ہماری کیوں نہیں توجہ جاری۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ان کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے محنت شروع کی، ان سے ملنا شروع کیا، اور ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دینا شروع کی کہ دیکھو تم مانگنے کے بعد تو پیسے جمع کر ہی لیتے ہو، لیکن کبھی تم محنت مشقت کر کے کما کے اور پھر کھا کے دیکھو کہ تمہیں اس کھانے کی لذت کیا ہوگی، تمہارا اطمینان کتنا زبردست ہوگا۔ کیوں کہ تم جو ہے نا صحیح معنوں میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ سنتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ کچھ نہیں، آپ انسان ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، ہر دور میں آپ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی چاہیے، یہ مانگنا نہیں چاہیے، اور نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب ہم خواجہ سراؤں کے لیے جو ہے نا وہ دینی تعلیم کا بھی جو ہے وہ بندوبست کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا۔ تو اس میں ان کو پھر ہم روزگار فراہم کرتے ہیں، جو آدمی کی جیسی اس کی نیچر ہوتی ہے یا جیسے اس کا شوق ہوتا ہے۔ ایک نے کہا جی میں کپڑا بیچنا چاہتا ہوں، میں جو نا گھر گھر جا کے اس کو کپڑے کا کام کروا دیا، کسی کو ریڈی لگوا دی، کسی کو ٹوائس کی ریڈی لگوا دی، بہت اچھا، کسی کو یہ سبزی اور پھل کی ریڈی لگوا دی۔ اس طرح ہمارے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ آپ صاحب میں ایک دفعہ میو ہاسپٹل گیا، وہاں ایک دوست کو نا، میرا دوست ایک رانا عرفان، ان کو بیک میں بڑا مسئلہ تھا تو وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔
اپنے پاؤں پہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتے تھے، تو ان کو ویل چیئر کی ضرورت تھی. میو ہاسپٹل میں ویل چیئر نہیں ملی ہمیں، وہاں اتنا مسئلہ تھا، تو بڑی مشکل سے ہم نے ویل چیئر جو ہے نا وہ وہاں سے حاصل کی اور ان کو بٹھا کے تو وہ چیک اپ کے لیے لے کے گئے. تو اس سلسلے میں بھی آپ کچھ کر رہے ہیں ویل چیئر کے حوالے سے؟ جس طرح فلٹر پلانٹ آپ نے لاہور میں کافی جگہ پہ لگائے ہیں، آپ میرے خیال ہائی کورٹ میں بھی آپ نے فلٹر پلانٹ لگایا ہے، لاہور کے مختلف علاقوں میں اور پنجاب بھر میں، اور ملک کے دوسرے بلوچستان میں بھی میرا خیال فلٹر پلانٹ آپ نے لگائے ہیں. تو یہاں ویل چیئر کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو. جی رانا ذوالفقار صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ماشاءاللہ ہم نے جب سے کام شروع کیا ہے ہم نے فیز بنائے ہوئے ہیں کہ فیز 1 2 3 4 5 6 میں داخل ہو گئے ہم یہ 22 نومبر سے. الحمدللہ میں ویل چیئرس کی اسکیم لے کر آیا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی مدد سے. زبردست. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے دل اپنے بہن بھائیوں کے لیے جیسے دھڑکتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اللہ رب العزت ان کو بے تحاشا عطا کرے گا. تو میں نے وہاں پر آواز دی، ایک اشتہار نکالا ویل چیئر کے حوالے سے، الٹرا ساؤنڈ مشین کے حوالے سے. تو الحمدللہ ویل چیئرس کی میں پوری اسکیم لے کر آیا ہوں، اور ابھی تک ہم 5 جگہوں پہ جو ہے ویل چیئر جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں، معذوروں میں، بوڑھوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں. یہ اور وہ ہماری جو فیس بک ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اچھا بڑا پروجیکٹ میں لے کر آیا ہوں، اور اس میں ویل چیئرس کی تقسیم جو ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. زبردست جی، بہت اچھا کام ہے یہ بھی. اور دوسرا سر، سفید پوش جو طبقہ ہے اس کو دیکھیں، عام لوگ تو مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن سفید پوش طبقہ ہمارا ایسا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جن کی سیلری میں گزارا نہیں ہوتا، جنہوں نے گھروں کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، ان کا گزارا نہیں ہوتا اس تنخواہ میں. تو ان کے لیے کوئی راشن سکیم، کوئی اس طرح کا جو گھروں میں آپ پہنچا سکیں، کوئی اس طرح کا کام بھی کر رہے ہیں آپ؟ یہ رانا صاحب ہمارا بڑا زبردست پروگرام ہے، اور یہ سال ہر سال سے یہ چل رہا ہے کہ بے شمار گھر ہیں جہاں پر ماہانہ راشن جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کے کارڈز بنے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور اسی حوالے سے جو بیوہ ہیں جو وہ خاموش پروگرام کے تحت ہم راشن دے رہے ہیں، ان کو نہ ہماری شکلوں کا پتہ ہے، نہ ہم نے ان کی شکلوں کو دیکھا ہے. رات کے اندھیرے میں یہ جو راشن جو ہے یہ ان کے دروازوں کے آگے رکھ کر، اور ہمارے جو ذمہ داران بزرگ ہیں وہ ٹیلی فون کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے گھروں سے جو ہے نا باہر سے وہ راشن اٹھا لیتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے جی. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حافظ محمد اسلم حق صاحب سے، جو چیئرمین ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے. حافظ صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، جو بے شمار ایسے قیدی ہیں جو چھوٹے موٹے جرم میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی اس طرح کا کوئی قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی آپ کی نظر میں؟ جی الحمدللہ، اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ڈسٹرکٹ قصور جیل سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا قیدیوں کی رہائی کا الحمدللہ. اچھا، رہائی کے لیے؟ رہائی کے لیے، لیکن ہم ان قیدیوں کو رہا کرواتے ہیں کہ جو چھوٹے جرم میں مجبوری کے عالم میں وہ کر گئے، اور ان کو جب سزائیں ہوتی ہیں تو وہ جس کو بڑی سزا ہے اس کو جرمانے کی وجہ سے وہ بڑی ہو جاتی ہے، اگر جرمانہ دے تو وہ جلدی آزاد ہو جائیں. تو ہم نے ان قیدیوں کو جو کہ چھوٹے جرم میں قید ہوئے، ان قید کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے بے شمار قیدی جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے رہا کروانے کے بعد ان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے لیکچر جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا. میرے بڑے بھائی ان کو لیکچر دیتے رہے ہیں اور ان کو رہا کروایا وہاں سے الحمدللہ. اور اس میں خواتین قیدی بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے رہا کروایا. تو زیادہ تر کس جرم میں یہ چھوٹے موٹے جو آپ جرائم گنتے ہیں، یہ زیادہ تر کون سا جرم ہوتا ہے ان کا؟ یہ جیب کترا کوئی ہے، کوئی کسی نے چوری کر لی، کسی کی چیز اٹھا لی،
کسی کے گھر میں جا کے کوئی چیز اٹھا کے لے گیا یا یعنی مجبوری کے عالم میں کوئی ایسا کام کر دیا، یہ ان جرائم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم آزاد کرواتے ہیں. لڑائی کر لی، جھگڑا کر لیا، ان کو پھر ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ بھائی بچوں ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہاں ایک مجھے چھوٹا سا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ یہ چھوٹے موٹے جرائم جو ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ گھر میں تھا بیٹھا ہوا تو مجھے ایک فون آیا، کہتے جی ہم نے ایک چور پکڑا ہے تو آپ کسی فوٹوگرافر کو بھیج دیں. تب یہ سوشل میڈیا اور یہ چینلز اتنے نہیں تھے، اخباروں کا دور تھا. تو اتفاق سے میں بھی ادھر چلا گیا تو کافی لوگ جمع ہوئے تھے، تو وہ اس بندے کو بڑی بری طرح مار رہے تھے کہ اس بندے نے چوری کی ہے. تو میں نے ان کو روک کے میں نے اس بندے سے پوچھا جی اس نے کیا چوری کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اس نے دکان کے تالے توڑے، کریانے کی دکان کے تالے توڑ کے وہاں سے راشن نکالا. اور راشن بھی کیا نکالا ہے حافظ صاحب، اس نے بندے نے تھوڑی سی دال، چاول، آٹا اور شاپر میں، اور بندہ وہ دکاندار پاس کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے اس نے میرے غلے میں ہاتھ نہیں ڈالا ورنہ رات کی سیل بھی ادھر پڑی ہوئی تھی. تو میں یہ دیکھ کے چونک گیا، میں نے کہا یہ بندہ چور نہیں ہے، یہ تو بندہ مجبور ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیوں چوری کی ہے؟ تو کہتا ہے جی وہ رو کے اس نے بتایا کہ یہ دیکھیں جی میرے سامنے یہ بندہ بھی کھڑا ہے، یہ بھی میرا ہمسایہ ہے، اس سے پوچھیں، اس سے میں نے ادھار مانگا ہے، انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے. تو میں نے اپنے بچے کو، ایک کوئی 2 سال کا اس کا بچہ تھا، کہتا اس کو مجھ سے اس کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، تو کہتا بس مجبوری میں نے آ کے تو یہ کام کیا، میں نے کوئی پیسہ نہیں کسی کا چرایا، میں نے صرف کھانے کے لیے کچھ، کہ خودکشی نہ کریں ہم کہ خودکشی حرام ہے. تو یہ مین وائل وہ پولیس والے بھی آ گئے تھے، تو میں نے ان سے معافی مانگ کے میں نے کہا یار میں اس بندے کو میں ملازمت دوں گا اس بندے کو. پھر وہاں اور لوگوں نے کہا جی ہم دے دیتے ملازمت. اب ایک بندہ چور تھا، وہاں 3 بندے اس کو ملازمت دے رہے تھے. تو یہ چھوٹے موٹے جرائم واقعی حافظ صاحب یہ بہت بڑی نیکی ہے، اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ چھڑوا لیتے ہیں، جیلوں سے آزاد کرواتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور دعائیں بے شمار لوگوں کی آپ کے ساتھ. تو یہ رانا صاحب اصل میں جو ہے نا ہمیں لوگوں کی مجبوری کو دیکھ کر نا ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو اچھی بات کرنی ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے. جیسے ایک کلی، ریلوے کے کلی، ان کا نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے برملا اعلان کیا کہ میں آج شام کو اپنے بچوں سمیت جو ہے نا میں ختم ہو رہا ہوں، اور یہ میں پیغام دے رہا ہوں، یہ دیکھ لو میرا گھر ہے اور یہ میں نے ان لوگوں سے ادھار لیا ہے، اور میں جو ہے نا یہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، پوری دنیا میں دیکھا گیا، پتہ نہیں 60,000 لوگوں نے اس کو دیکھا تھا. لیکن قدرت خداوندی کہ اللہ نے میرا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور میں ناروے سے اس کو میں رابطے میں آ گیا، اور کسی طرح میرا رابطہ ہو گیا. تو اس کو جو ہے نا ہم نے وہ روزگار فراہم کیا، اور اس کو اس سے سوری کی کہ تم فکر نہ، ٹرینیں بند تھیں اس وقت، ہم نے ان کو جو ہے وہ راشن دیا 6 مہینے کا، اور اس کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو کیش دیا کہ تم اس طرح نہ کرو. آج اللہ کا شکر ہے وہ کلی جو ہے نا آج ایک پیسہ نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے حافظ صاحب اللہ پاک نے میری رزق میں اتنی برکت دی ہے کہ میں اپنا خود کما رہا ہوں. زبردست زبردست. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جی حافظ اسلم صاحب بتائیے گا کہ ہاسپٹلز میں کئی ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں کسی کے پاس، کئی ہاسپٹل ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں الٹرا ساؤنڈ مشینیں تک نہیں ہوتی، تو کیا کسی کو اس طرح کی چیز بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یا؟ جی الحمدللہ، یہ فیز 6 کے حوالے سے الحمدللہ یہ الٹرا ساؤنڈ مشین کی بھی اسکیم میں لے کر آیا ہوں، تو اس کی ماشاءاللہ ابتدا کر دی گئی ہے. اور یہ المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم اینڈ جنرل ہاسپٹل جو کہ ہم اب مل کے چلا رہے ہیں، الحمدللہ فری ہاسپٹل ہے یہ. یہاں پر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہمارے نخیز، ڈاکٹر نخیز صاحب جو ستاونگر ایک شہر ہے ناروے کا، وہاں سے انہوں نے یہ ڈونیٹ کی ہے یہ مشین، اور وہاں پہ نصب ہو گئی ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ چیزیں جو ہے نا اب یہ ہم کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر کھانے پینے کے لیے کہتے ہیں یہ دانت بڑے ضروری ہیں. جی جی. تو اگر دانت نہیں ہیں تو بندہ کھا پی نہیں سکتا، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کوئی دانتوں کے لیے کوئی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوں، جیسے بوڑھے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو دانت نہیں ملتے، یا لوگوں کو، بچوں کو بھی دانتوں کی بیماریاں آج کل، تو اس کے لیے بھی کوئی میڈیکل کیمپ وغیرہ یا کوئی آپ کا سلسلہ ہے؟ جی رانا صاحب، اس کے لیے ہم نے الحمدللہ ہم نے یہ قصور جیل سے سٹارٹ لیا تھا، اور جیلوں کے اندر جو ہے وہ ڈینٹل کیمپس لگائے تھے، وہ ساری دنیا نے دیکھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اب ہمارا جو پروگرام ہے ڈینٹل کیمپ کے حوالے سے،
الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک اور اسکول کی ذمہ داری دے دی. سہارا ٹرسٹ پبلک اسکول جو ہے یہ کوٹ عبد المالک میں ہے. کوٹ عبد المالک جی الحمدللہ وہاں پر ہم بچوں کے لیے بڑوں کے لیے جو ہے وہ ڈینٹل کیمپ جو ہے وہ لگانے والے ہیں یہ 2-3 روز میں. انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اس میدان میں بھی جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. زبردست, بہت اچھا جی. پھر لوگوں کو یہ اسکول میں سہولتیں پھر اس کا دائرہ کار بڑھائیں اور لوگوں تک لے کے جائیں. الحمدللہ پھر آپ یہ جو بے شمار لوگ ہیں آج کل روزگار کا مسئلہ ہے لوگوں کو, کوئی کسی کو چھوٹی موٹی نوکری دے دی, کہیں کوئی ریڑھی لگا دی, کھانے پینے کی کوئی چیز لگا دی, یا کسی کو وہ رکشہ بنا دیا. رکشہ بھی آج کل کچھ سستا ہے لیکن آج کل قیمتیں زیادہ ہیں, تو اس کے اوپر بھی آپ کو فوکس کر رہے ہیں کوئی رکشہ اسکیم وغیرہ کو اس طرح لوگوں کو دے الحمدللہ رہے ہیں؟ اس کے لیے اور وہ ہم کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر دیتے ہیں لوگوں کو, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی رانا صاحب وہ اس طرح ہے کہ ہم نے ابھی پچھلے عرصے میں رکشہ اسکیم کا سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے بے روزگاروں کو یعنی چھوٹے لیول پہ ان کو کاروبار کروائے. آج الحمدللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی محنت آپ کے تحت جو ہے وہ اب ہول سیل کے کاموں میں آ گئے ہیں چھوٹے لیول پہ. اس کے علاوہ جو رکشہ کا آپ نے رکشہ اسکیم کی بات کی ہے وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں ہے. انشاءاللہ تعالی رکشہ اسکیم جو ہے وہ بھی ہم انٹروڈیوس کروانے والے ہیں. ایک بار تو ہم یہ دے چکے ہیں, اب دوسری بار بھی بے روزگار جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے ایک علی ہے ایک لڑکا, اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی, اس نے وہ رکشہ چلاتا تھا, اس کی ٹانگ ہم نے اپنے PSRD سے جو ہے نا وہ اس کی ٹانگ لگوائی ہے, جہاں پہ وہ پارٹس وہاں پہ بنتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو جو ہے اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو نا میں رکشہ ہی چلانا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی علی سے جو ہے وہ یہ سلسلہ پھر دوبارہ سے شروع ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھے جی, زبردست. اور یہ مجھے بتائیے کہ آج یہ جو الحمرہ میں آپ فنکشن کر رہے ہیں 13 دسمبر کو لانچنگ سیریمنی ہے آپ کی, تو اس میں آپ نے کن کن لوگوں کو شامل کیا ہے ساتھ کوئی؟ جی اس میں ماشاءاللہ جو ہمارا یہ الحمرہ آرٹ کونسل میں پروگرام ہے 13 دسمبر کو پیر کے دن 5 بجے شام, اور اس میں آپ سب کو دعوت ہے, آپ تشریف لائیں. اس میں یہ کلچرل ونگ کے راشد محمود صاحب جو مقرر ہو گئے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کلچرل بہت ونگ بڑے کے آرٹسٹ بھی ہیں جی, بہت لیجنڈ ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ اداکار ہیں. جی الحمدللہ. وہ رانا صاحب ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم اداکاروں کی, فلمی اداکار اور ٹی وی اداکار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, اور وہی یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ وہاں پہ یعنی کئی منسٹرز بھی آ رہے ہیں اور وہ وہاں پر پروگرام ہے, میوزیکل پروگرام ہے بڑا ڈیسنٹ سا. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں سے جو بھی دیکھ رہے ہیں تشریف لائیں وہاں پر جو یہاں پر ہیں. اچھا ایک بات بتائیے گا, یہ جو آپ لانچنگ سیریمنی کر رہے ہیں تو اس میں میوزیکل پروگرام کو کیوں اہمیت دیتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی اس میں ہم نے یہ صوفی پروگرام وہ کیا کہتے ہیں صوفیزم جو ہے, صوفیزم جو ہے صوفی نائٹ جو ہے نا اس کا ہم نے اہتمام کیا ہے. قوالیش والی, جی ہاں, اس طریقے سے تاکہ جو ہے نا رغبت جو ہے نا وہ ایسی پھیلے ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے یعنی بچوں کے اندر, کہ وہ معاملات نہ ہوں. میں وہ نہیں چاہتا کہ اپنے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کیونکہ ایسے دھوم دھڑاکہ دکھایا جائے تو وہ مناسب نہیں لگتا. نہیں بالکل ٹھیک ہے, یہ تو اچھی چیز ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آمین. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تو نیکسٹ پروگرام میں بہت جلد ہم حاضر ہوں گے, اور حافظ محمد اسلم صاحب سے ان کی وہ ساری ڈیٹیل جہاں جہاں انہوں نے وہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, جہاں جہاں انہوں نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم سارے آپ کو ایک ڈاکومنٹری بنا کے دکھائیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.